از جہان دیگرست، یہ جو میں نغمہ گا رہا ہوں یہ کسی اور جہان کا ہے. این جرس و کاروان دیگرست. اچھا سیکنڈ مصرے پہ میں بعد میں آتا ہوں. نغمہ من میرا نغمہ، اور وہ نغمے سے مراد وہی ہوتا ہے کہ جو ایک گانے والا 100 200 1000 2000 10 لاکھ کو سنا رہا ہوتا ہے. یہ جو کچھ میں لوگوں کو پیش کر رہا ہوں یہ کسی اور جہان کی باتیں ہیں، اور یہاں جہان سے مراد عقل اور شعور کا جہان لیا جاتا ہے. اس کو وہ جو ہمارے ہاں کی جہانوں کی ڈویژن ہے اس میں تقسیم کر کے کنفیوز نہ کریے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے لفظ استعارہ یا اشارہ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، تمثیل ہے. تو لفظی مطلب سمجھنا ضروری ہے، لیکن آپ نے فلسفی کو سائیڈ پہ کر ہی نہیں سکتے. اس کتاب میں آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، ورنہ لفظی مطلب تو بالکل ہی یا بے معنی ہو جائے گا اور یا بہت ہی لو پروفائل ہو جائے گا کہ اس کا کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں رہ جاتی. تو بتا رہے ہیں کہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس کا جہان کچھ اور ہے، یہ کسی اور جہان کا نغمہ ہے. اس کے لیے عقل و شعور کا ایک اور جہان چاہیے ہوتا ہے، اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ نغمہ ہے. این جرس و کاروان دیگرست، یہ جرس لفظ ہے. اس کو یہ اگر آپ کو پرانی کوئی موویز دیکھیں یا ڈاکومنٹریز دیکھیں یا وہ جو عرب کے ڈیزرٹس میں تصور ہوتا تھا نا، اسپیشلی جو قافلوں میں ٹریول کرنے کا، تو اب وہ پوری ایک یعنی اس کے اوپر تو ریسرچ ہے، میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. یعنی قافلوں میں جب ٹریول کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ 3 طرح کے جاندار ضرور ہونے چاہیے اس میں. اونٹ ہونے چاہیے، گھوڑے ہونے چاہیے اور خچر ہونے چاہیے. اچھا یہ 3 طرح کے کیوں ہونے چاہیے یہ پھر بڑی ڈیٹیل ہے، میں آپ کو چلا جاؤں گا تو شعر پیچھے ہی رہ جائے گا، تو میں صرف سمری کرتا ہوں. تو وہ جو اونٹوں کو، گھوڑوں کو اور خچروں کو نا پھر ایک ترتیب دی جاتی تھی کہ پہلے کون ہوگا، بعد میں کون ہوگا، درمیان میں کون ہوگا اور آخر میں کون ہوگا. تو چونکہ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک 500 میٹر یا 1 کلومیٹر لمبا قافلہ ہے جس میں 500 جانور ہیں جن پہ سامان بھی ہے اور لوگ سوار ہیں، تو کسی ایک یا 2 جو اونٹ ہوتے تھے، اسپیشلی یہ اونٹوں کے لیے ہی تھا کیونکہ ان کی ہائٹ زیادہ ہے جب گھوڑے اور خچر سے کمپیریزن کیا جاتا ہے نا اس پر، تو اونٹ کے گلے میں ایک بڑی سی گھنٹی ڈال دی جاتی تھی. جب وہ اونٹ رک جاتا تھا یعنی قافلہ رک جاتا تھا تو جو سوئے ہوئے ہوتے تھے، اگر کسی کی آنکھ کھلی ہے، بالکل ایسے جیسے آج آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو بہت لمبا سا اور آپ سو جائیں اور آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو سائیڈ والا منظر جو ہے وہ نظر نہ بھی آ رہا ہو، تو وہ ٹرین کا شور بتا دیتا ہے کہ اس وقت ٹرین چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. تو وہ جو اونٹ کے گلے کی گھنٹی تھی وہ قافلے کے رکنے اور چلنے کی بھی نشانی ہوتی تھی. سو بیسیکلی وہ قافلے کے سب سے اونچے جانور کے گلے میں لگا دی جاتی تھی تاکہ سارے قافلے والوں کے لیے اس کی آواز ایک نشانی کا کام، اس کو جرس کہا جاتا ہے فارسی میں. تو فرما رہے ہیں یہ جو میں گھنٹی بجا رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو اس لیے اتنی ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس لفظ کو آپ سمجھ سکیں. این جرس و کاروان دیگرس، یہ جو میں گھنٹی بجا رہا ہوں یہ کسی اور کاروان کے اونٹ کے گلے کی گھنٹی ہے. یہ لفظی مطلب ہے. یعنی ای جرس، یہ جو جرس ہے، یہ جو میں بجا رہا ہوں یہ کسی اور کاروان کی ہے. یعنی کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں کسی تحریک کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے جو انسان کو اس کی ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی تحریکوں کا جو کاروان ہوتا ہے، یہ اس کو چلانے کے لیے یہ گھنٹی ہے جو میں بجا رہا ہوں. یہ وہ فلسفی پیش کر رہے ہیں. نغمہ من از جہان دیگرست، جو میں پیش کر رہا ہوں نغمہ یہ کسی اور جہان کا ہے. این جرس و کاروان دیگرست، اور یہ جو گھنٹی میں بجا رہا ہوں یہ کسی اور کاروان کے لیے مشعل راہ ہے. اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، اچھا چشم خود بربست و چشم ماں کشاد. یہ بڑا پہلے لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. اے بسا شاعر، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ بعد از مرگ زاد، یہ مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں. اور آگے وہ اسی کو یہ ایکسپلین کریں کہ چشم خود بربست و چشم، یعنی جب اس نے آنکھیں بند کی تو میری آنکھیں کھلی.
یعنی جب میں مر گیا تو میری آنکھیں کھل گئیں، پھر میں زندہ ہو گیا. یہ تو دوسرا مسئلہ، وہ ایک مثال پیش کر رہے ہیں تمثیل کے انداز میں. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جو ویژن اچھے شعراء کو مل جاتا ہے تو وہ اگلے 50 100 200 سال کو وہ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرف ہم چل پڑے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو آئیڈیالوجی وہ شاعر دے رہا ہوتا ہے اگر وہ اس پر چل پڑیں گے تو اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے. تو وہ اس انداز میں کہہ رہے ہیں اے بسا شاعر کے بعد از مرگزاد، کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شاعر مرنے کے بعد پیدا ہوا ہے. یعنی جیسے 1939 میں علامہ اقبال کی تو ڈیتھ ہو گئی، لیکن جو وہ جڑی بوٹیاں لوگوں کے اندر بو گئے وہ اتنی قداور ہو گئیں جنہوں نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی، اور وہ تحریک پھر الگ نہیں ہو پائی، یعنی اس کنٹری کے بنانے تک وہ ایسے ہی چلتی رہی. تو یعنی شاعر مر گیا لیکن وہ اپنی موت کے بعد پیدا ہوا، یعنی اس کا کلام لوگوں کے اندر جو چینج لانا چاہ رہا تھا، جو انقلاب لانا چاہ رہا تھا، وہ کئی دفعہ اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. پھر آگے تو وہی سیکنڈ جملہ ہے کہ چشم خود بربست تو چشم ماں کو، یعنی اس نے آنکھیں بند کی تو میں نے آنکھیں کھول لی. یعنی ایک موت ہوئی جس کو دنیاوی موت کہیں گے، اور کلام کی زندگی ہو گئی، یعنی کلام اب زندہ ہوا. یعنی جس نسل کو آپ نے 5 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک جو پڑھانا سکھانا ہے، یہ جو بندہ سکھا رہا ہوتا ہے وہ شاید ان کے جوان 40 45 سال تک ہونے تک وہ شخص شاید دنیا میں نہ رہے، لیکن وہ جو یہ پود پیدا کر گیا ہوتا ہے یہ زندہ ہو جاتی ہے اس کے کلام کی شکل. یہ پوری ایک جنریشن کو انقلاب کے ذریعے آگے ٹرانسفر کرنے کی بات کر رہے ہیں. اے بسا شاعر کے بعد از مرگزاد، چشم خود بربست و چشم ماں کشاد. رخت بازار نیستی بیرون کشید. اچھا، اب وہ جو چون گل از خاک مزار خود دمید. واہ. رخت بازار نیستی بیرون کشید، یعنی اس نے جو چیز نہیں تھی، وہی جو ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، وہ نکالی اپنے سامان سے اور باہر نکال کے رکھ دی. یعنی جیسے بازار میں آتا ہے نا ایک بندہ پوٹلی بند کیے ہوئے، تو اب آپ کو نہیں پتا وہ کیا بیچنے آیا ہے، لیکن جب وہ سامان کھول کے سجا کے رکھ دیتا ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ کیا لینے آیا ہے. یعنی وہ شاعر کے مرنے کی مثال لے لیں یا قوموں کے مر کے جی اٹھنے کی مثال لے لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں ہو رہا تھا وہ باہر نکل آیا، اب وہ سامنے آ گیا اور وہ بازار میں پیش کر دیا گیا. جو پہلے نہیں تھا اب وہ بیرون یعنی باہر نکل آیا ہے. اور وہ آگے مثال اس کی بڑی مزیدار ہے کہ وہ کیسے باہر نکل آیا ہے، اس کو سمجھا اس طرح سے رہے ہیں کہ چون گلز خاک مزار خود دمید. یعنی جیسے پھول، اب لفظی مطلب پھول جو ہوتا ہے گل، وہ مزار کی جو خاک یعنی مزاروں پر جو پھول گرائے جاتے ہیں اس کے ارد گرد جو مٹی ہوتی ہے خود دمید، اس میں سے پھر خود پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی پھول جو ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر پھول ایسے ہیں جن کے اندر ہی ان کا بیج بھی شامل ہوتا ہے. تو آپ کبھی سائیکل دیکھیں کہ قبرستان میں لوگ اپنے اپنے وہ پیاروں کی قبروں پہ پھول ڈال آتے ہیں، مزاروں پہ تو بہت ہی زیادہ ڈال لاتے ہیں. یہ اٹھ کے چلے آتے ہیں، وہ پھول وہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور ڈرائی ہونے کے بعد اس میں سے بیج بچ جاتا ہے، وہ کہیں ہوا سے یا جھاڑو دینے سے ادھر ادھر گرتا ہے، چونکہ ارد گرد مٹی ہوتی ہے، مٹی میں وہ بیج چلے جاتے ہیں، بیج میں سے پودا نکلتا ہے اور پودے میں سے پھر وہی پھول باہر آ جاتا ہے اور وہ خود رو طریقے سے آئے گا. تو وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو نہیں تھا اس کو میں بازار میں لے آیا ہوں، بالکل ایسے جیسے آپ مزار پہ تازہ پھول ڈال کے لاتے ہیں لیکن وہ پھول خشک ہونے کے بعد اس کے بیج ایک خود رو پودے کی شکل میں دوبارہ پھول اگا دیتے ہیں. ایسے یعنی یہ انقلاب نسل در نسل آگے چلتا ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، وہ نہ کلیئر ہوا کرے تو مجھے روک دیا کریں، پھر میں الفاظ بدل کے ٹرائی کر لوں گا. یہ شعر سمجھ آ رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی کمپلیکس فلسفی کی. جی سر، بہت اچھا، بہت خوب. مجھے تعریف نہیں سننی، مجھے صرف یہ بتا دیا کریں کہ سمجھ آ گیا. جی جی سمجھ آیا ہے تو بہت خوب لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. وہ میں اس چیز کا قائل ہوں، تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں.
वो फिलोसफर्स कहते होते हैं कि तारीफ सच्ची भी हो तो नुकसानदेह है और तनकीद झूठी भी हो तो फायदा मंद है। तो मैं इस जुमले बिल्कुल का बड़ा सही। कायल हूँ अपनी जिंदगी में। खैर, बस ठीक है, समझ आना जरूरी है कि इनकिलाब नस्ल दर नस्ल ऐसे चलते हैं जैसे ताजा फूल खुश्क हुआ। यानी जिस मकसद के लिए आपने फूल डाला था वो तो सब हो गया, आपने मजार पे फूल डाल दिया या कब्र पे, लेकिन उसके बीज उड़ के इधर उधर गए, मट्टी में गए और उन्होंने पूरा बाग उगा दिया और वो खुद दमीद, यानी वो खुद से एक बाग उग जाता है। तो ये वो असल में हुआ ये था कि आज से कुछ महीने या कुछ अरसा पहले किसी ने वहां वो बीज वाला फूल रखा था जिसमें से ये खुद रोप पौधे दोबारा से उगाए हैं। ऐसे वो नस्लों को आगे चलाने की बात कर रहे हैं। कारवां हा गर चेज़ी सहरा गुज़श्त, वो कह रहे हैं, अब लफ्जी पहले बता देता हूँ कि कारवां हा लफ्ज फारसी में ज्यादातर जब भी आए, जैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा फारसी बताना शुरू किया कि जब मीम आखिर में आता है तो वो मेरी, मैं, उस सेंस में बात हो रही होती है। हा का लफ्ज भी आपको बड़ा कॉमनली मिलेगा, ये किसी चीज की तादाद बढ़ाने के लिए होता है। कारवां एक सिंगुलर है, कारवां हा बहुत सारे कारवां। कारवां हा गर चेज़ी सहरा गुज़श्त, यानी सहरा, यानी इस सहरा से बहुत कारवां अगरचे गुजर चुके हैं। तो अब ये तो लफ्ज है ना, इसका, इसकी फिलॉसफी ये है कि ये जो कायनात है या जिसको हम जमाना या दौर या दुनिया कहते हैं, इसमें कितने ही लोग आए और लोगों से मुराद जो एक साथ पूरी जनरेशन रह रही होती है और वो कुछ अरसे बाद वो पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है और एक और आ जाती है। वो ये बता रहे हैं कि एक जमाने के पूरे लोग जो आते हैं वो अगले जमाने में आपको नहीं नजर आएंगे ना, यानी वो खत्म हो जाते हैं। कारवां गर चेज़ी सहरा गुजर, यानी इस सहरा से कितने ही कारवां गुजर गए। तो ये यहाँ ना कारवां की बात हो रही है ना उस सहरा की, डेजर्ट की बात नहीं हो रही, ये इस कायनात की बात कर रहे हैं और वो लोगों की। और कह रहे हैं मिसले गामे ना का कम गोगा गुज़श्त, नाका फिर वही ऊंटनी को कहा जाता है। तो ऊंट में एक क्वालिटी होती है, यानी जब वो सहरा में चलता है ना तो उस, वो ना अपने पाँव और टांगों से आवाज नहीं पैदा करता। यानी मिसले गामे नाक का कम गोगा गुज़िश्त, यानी इतने लोग आए और चले गए, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कितने ही ऊंट गुजरते हैं लेकिन कोई शोर ही पैदा नहीं कर पाते ना, यानी वो आवाज ही पैदा नहीं हो रही सहरा के अंदर। तो इन लोगों का आना और चले जाना यहाँ से अवामुन नास की वो बात कर रहे हैं और पूरी पूरी जनरेशन की। कारवां हा, और पूरे पूरे यानी कबाइल, मजहब, कंट्रीज आती हैं लोग, दुनियाएं, और उसमें फिर वो फौत भी हो जाते हैं और वो बिल्कुल उस ऊंटनी की तरह है जो सहरा के अंदर चलती है और कोई आवाज ही पैदा नहीं करती। यानी इनके होने ना होने से इस दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। दे आर नॉट मेकिंग एनी चेंज टू अदर पीपल्स लाइफ। यानी ये किसी सोशल स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर पाते, किसी शौरी दुनिया में काम नहीं कर पाते। ये बड़ी उसी कारवां की मिसाल है कि जो सहरा से गुजर गया और कितने ही गुजर गए और हमें पता ही नहीं चला। आगे कहते हैं कि जी आशिकम फरियाद ईमाने मनस्त, आशिक हूँ, आशिकम मैं आशिक हूँ। अच्छा, ये आशिक लफ्ज जो है ना और इश्क जो है, ये यहाँ पे आपको ना पर्शियन इश्क का फ्लेवर जहन में रखना पड़ेगा। वो हम उर्दू में जैसे ही लफ्ज इश्क सुनते हैं ना तो या तो हमें ये उर्दू जो बेचारी हल्की शायरी है, मैं तो उसको हल्की शायरी कहता हूँ, ये जो हमारे यहाँ के अक्सर फीमेल पोएट्स ने और कुछ मेल पोएट्स ने बड़ी कॉमन कर दी है, वो जो फूल, शराब, मोहब्बत, खुशबू, इससे ऊपर लिखते ही नहीं है बेचारे ना, वो इस सतह से आगे नहीं जा पाते इनके यहाँ। और फिर वो जो मूवीज बनती हैं, ये जो ड्रामा कल्चर है, और या ये जो लिखने वाले राइटर्स हैं हमारे यहाँ, जो नॉवल राइटर्स हैं स्पेशली इसके अंदर जो खवातीन, इन्होंने लफ्ज इश्क का मतलब सुनते ही आपको ना, यानी अगर आप पूरा लिटरेचर इकट्ठा कर लें जो पिछले 100 सालों में लिखा गया, उर्दू की मैं बात कर रहा हूँ, तो लफ्ज इश्क सुनते ही आपको दो चीजें याद आ जाएंगी। या लड़की लड़के के माबैन इश्क की बात हो रही है, यानी हमारे जहन में क्या फौरन टपकता है, या जी वो इश्क हकीकी होता है, कोई वो अल्लाह से हो जाता है या किसी बंदे से हो गया और वो अल्लाह की रजा के लिए हो गया है। बस वो दो इश्क हम हमारे जहनों में डाल दी, यानी एक वो है जिसको रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता है और दूसरा है जिसको सोशल लिटरेचर कहा जाता है।
یہ دونوں کا میں نے کرکس آپ کو بتا دیا. فارسی میں عشق اس کام کے لیے یوز نہیں ہوتا، یعنی یہ فلموں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن پرشین لینگویج کے اندر، اور میں نے آپ کو اس کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ علامہ صاحب جب کوئی لفظ لے کر آئیں گے نا تو وہ اس کے اوریجنل میننگ والا لے کر آئیں گے، وہ ہمارے ذہنوں والا نہیں لے کر آئیں گے. یہ آپ نے ہمیشہ اس میں ایک گیپ آپ کو نظر آئے گا. تو عاشق یا عشق، پرشین کے اندر عشق کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ چیز سیکھتے ہیں نا، یہ میں اس کو ایک مثال سے ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ کوشش کریں فوکس رہیں. مطلب آپ قرآن کے کوئی سے احکامات سیکھ رہے ہیں، کوئی سے بھی ایک بیسک پکڑ لیں آپ کے، جی میں نے سچ بولنے کی پریکٹس کرنی ہے، میں نے جھوٹ کو اوائڈ کرنا ہے. تو پہلے تو آپ لرن کرتے ہیں کہ قرآن میں سچ کے بارے میں کیا کیا حکم آیا، کیسے کیسے آیا، کس کس سچویشن کے لیے کیسے کیسے بتایا گیا، اس کی آل پاسبلٹیز کو آپ دیکھتے ہیں قرآن میں. اب یہ جتنا پروسیس تھا نا، جس کو آپ لرننگ اور نالج پروسیس کہتے ہیں، اس کو عقل کہا جاتا ہے. یعنی عقل مواد اکٹھا کرتی ہے. جب عقل مواد اکٹھا کر لیتی ہے تو اس میں سے ایک نتیجہ نکالے گی. وہ میرا خیال ہے یہ عدنان صاحب سے شاید بات ہو رہی تھی اسی موضوع پر. تو عقل جب پورا مواد اکٹھا کر کے اس میں سے کوئی نتیجہ نکالتی ہے اور اس پر وہ کنونس ہو جائے نا اگر کہ ہاں یہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، یہ جو رائٹ تھنگ ٹو ڈو سمجھ کے آپ اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں نا، اس کو پرشین میں عشق کہا جاتا ہے. یہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہے، یہ قرآن کے بارے میں نہیں، یہ کسی بھی آئیڈیالوجی، کسی بھی تھیوری، کسی بھی سائنس، کسی بھی سماجی کام، سوشل، گھر کے اندر، اور وہ جس کو ہم عام طور پہ عشق کہتے ہیں اس کے اندر بھی ایسے ہی لاگو ہوگا، کیونکہ ڈیفینیشن ول ریمین دا سیم. اب وہ کہہ رہے ہیں عاشقم، یعنی میں جب کنونس ہو کہ ایک چیز پہ لگ گیا ہوں نا، یہ وہ انداز ہے. اب جب یہ لفظ عشق یا عاشق آئے گا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پرشین ڈکشنری ورڈ کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی جو میں یا آپ یا فلمیں یا ڈرامے جو عشق کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. عاشقم فریاد ایمان منست، عاشق ہوں اور فریاد کرنا تو میں نے ایمان کا درجہ بنا کے رکھا ہوا، یہ میرا ایمان ہے، میں نے فریاد کرتے رہنا ہے. یعنی میں اتنا کنونسڈ ہوں اس بات پر کہ میں نے فریاد کرتے ہی رہنا ہے، یہ میں اس میں عشق کے مقام پر آ چکا ہوں. اور شور حشر از پیش خیزان من است، اور یعنی اب میری اس آواز پر، یہ جو آئیڈیالوجی وہ پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری اس آواز پر جو لوگ لبیک کہیں گے یا شروع میں اس کے اندر شامل ہوں گے، وہ یعنی چند لوگ بھی ہوئے تو وہ شور حشر برپا کر کے رکھ دیں گے. یعنی جیسے وہ قیامت کے بارے میں حشر کا لفظ چونکہ ویسے تو عربک تھا لیکن پرشین میں بھی شور شرابے والے اجتماع کو کہا جاتا ہے. تو شور حشر یعنی وہ ایک ہجوم ہوگا، جیسے ہمیں قیامت کا ایک منظر بتایا جاتا ہے کہ جی وہ پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہونا ہے. تو وہ ایک شور برپا ہوگا نا، وہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شور حشر یعنی یہ تو وہ لوگ ہی برپا کر کے رکھ دیں گے اس حشر جیسا شور، جو اس پر کچھ لوگ ہی اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ یعنی اس میں عاشقم بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ آگے بڑی دفعہ ریپیٹ ہونا ہے، اور یہ بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے جنہوں نے یہ کسی بھی مثنوی کا ترجمہ کیا وہ عشق کا فلمی مطلب لے کے پوری بات کا معنی ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں، وہ آپ نے اس سے بچنا ہے. آگے کہتے ہیں جی نغمہ ز اندازہ تار است بیش، میرا جو نغمہ ہے، یہ وہ نغمہ آپ ذہن میں لائیں کہ جیسے ایک تار سے کوئی بھی ساز آپ بجاتے ہیں، ستار ہے یا رباب ہے، وہ ایک تارا ہوتا ہے اس طرح کے، جیسے آج کل گٹار ہے جس پہ وہ وائرز ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں میرا جو نغمہ ہے یہ تار کی کیپیسٹی سے زیادہ کا ہے، یعنی اس ساز پہ یہ بج ہی نہیں سکتا. نغمہ میرا نغمہ تار کے کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے، بیش زیادہ ہونا، ہم کہتے ہیں نا بیش قیمت ہے، بہت زیادہ قیمت ہے. تو نغمہ ز اندازہ تار است بیش، میرا نغمہ تار کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے. من ترسم از شکست عود خیش،
اور مجھے فکر نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ ساز بھی ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی جو میں بتانے لگا ہوں، فار ایگزامپل آپ کسی بھی ساز کی مثال ذہن میں لے لیں، گٹار کوئی آپ کو سنانے لگا ہے تو وہ کہے کہ جی میں اب وہ گٹار سنانے لگا ہوں جو اس گٹار میں سے بج ہی نہیں سکتا، اور جب میں بجانے لگوں گا تو یہ گٹار ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ سر اس سے بڑے کیپیسٹی کا ہے. یہ تو یعنی لفظی مطلب تھا. تو وہ بتا یہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جن نارمز کو، جن سٹینڈرڈز کو، جن ویلیوز کو، چاہے وہ اخلاقی ہیں، سماجی ہیں، مذہبی ہیں، جس لحاظ سے بھی ہیں، جو بنا کر اسٹیبلش کر دی گئی ہیں، میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ اس اسٹیبلشڈ مائنڈ سیٹ سے اوپر کی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اس سے یہ اود ساز کو کہتے ہیں پرشین میں، از شکست اود خوش، یہ ساز ہی ٹوٹ جانا ہے. میں نے جب یہ بجانا شروع کرنا ہے نا تو یہ جو ساز معاشرے میں بج رہا ہے یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ میرا جو نغمہ ہے وہ اس ساز کی ہینڈلنگ کیپیسٹی سے زیادہ کا ہے. یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں. قطرہ از سیلاب من بے گانا بے، کلزم از آشوب او دیوانہ بے، یہ اس طرح پڑھا جائے گا. تو یعنی قطرہ از سیلاب من بے گانا بے، یہ جو قطرہ ہوتا ہے نا، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک قطرہ اور ایک سیلاب. سیلاب ان کروڑوں قطروں کا مجموعہ، اور اس میں سے ایک کو الگ کریں تو وہ ایک قطرہ کہلائے گا. تو کہہ رہے ہیں قطرہ از سیلاب من بے گانا بے، یہ جو قطرہ ہے نا یہ تو میرے سیلاب سے بچ کے ہی رہے. یعنی قطرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سیلاب سے دور ہی رہے، بیگانہ ہو کے رہے، یعنی اسے پتہ ہی نہ ہو میرے سیلاب کا، تو اس کے حق میں بہتر ہے. یہ لفظی مطلب ہے. آپ اس کو جو فلسفی وہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ عام جانوروں والی زندگی گزارنی ہے نا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ جو عقل نہیں لڑاتے یہ بدترین جانور ہیں، تو یہ انہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو قطرہ ہے نا، جس نے عام قطرے کی طرح ہی زندگی گزارنی، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ایک سمندر یا ایک دریا میں، وہ میرے سیلاب سے دور ہی رہے تو بہتر ہے. اور کلزم از آشوب او دیوانہ بے، اور جو سمندر ہے وہ اگر آیا نا میرے پاس تو میں اسے بھی دیوانہ کر چھوڑوں گا. قطرے کو تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی قطرہ تو پاس ہی نہ آئے، یہ تو اس کے حق میں تو یہی بہتر ہے، لیکن سمندر آ گیا تو میں اس کو بھی دیوانہ کر دوں گا، میرے پاس ایسا طوفان ہے. وہ یہ پیش کر رہے ہیں اس کو. قطرہ از سیلاب من بیگانہ بے، کلزم از آشوب او دیوانہ بے. یعنی یہ جو میرا جو میں گریہ زاری کرتا ہوں نا حالات کے اوپر، جو میں گہری نظر سے اپنے آپ کو دکھی رکھتا ہوں، یہ جو میرے اندر طوفان ہے، اس میں تو اگر کوئی سمندر بھی آیا نا تو وہ بھی پاگل ہو جائے گا اس کو دیکھ کے یا اس سے ٹچ ہو کے. آگے کہتے ہیں در نمی گنجد بجو امان من، واہ، بہ رہا باید پہ طوفان من. بجو، جو نارملی یہ جو بجو تو انہوں نے اس کو کنٹینیوٹی میں کہا نا، جو لفظ جو ہوتا ہے یہ نارملی جو چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہوتے ہیں نا بارشوں سے جو بنتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اور عمان نارملی بڑے دریا کو یا تھوڑے چوڑے اور پھیلے ہوئے پانی کو بھی کہا جاتا ہے. در نمی گنجد بجو عمان من، یہ جو میرا عمان ہے دریا، یعنی جو میں اتنا پانی لے کر چل رہا ہوں، اس میں ندی نالوں کے آنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے کہ نا وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ندی نالے جیسے جیسے دریاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو دریا کے پانی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اس کے الٹ کہہ رہے ہیں کہ میرے دریا کو ان ندی نالوں کی کوئی محتاجی نہیں ہے. یہ اس میں شامل ہوں گی بھی تو اس کی در نمی یہ کوئی اس کے اندر حیثیت نہیں رکھتے کہ اس کے اندر ہم نے بڑا اضافہ کر دیا، یہ نہیں کر سکتے. وہ یعنی اس انداز سے بات کر رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں بہ رہا باید پہ طوفان من، یعنی جو میرا طوفان ہے بہ رہا، اس میں کئی سمندر سما سکتے ہیں، ایک سمندر نہیں، بہر ہا. وہ ہا میں نے اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا ریپیٹ ہونا ہے. بہر سمندر، بہر ہا کئی سمندر، باید پہ طوفان من، یہ میرے اندر جو طوفان ہے اس میں تو کئی سمندر سما سکتے ہیں. پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ندی نالے میرے اس
پانی میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ اپنے دور کے جو مفکرین اور مقررین ہیں ان کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کو وہ جو کی صورت یعنی ندی نالوں کی صورت یعنی استعارتاً پیش کر رہے ہیں کہ ان کی حیثیت، ان کا ادھر مل بھی جانا میرے اس عمان کو یا میرے اس دریا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی ان کی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اور کئی سمندر بھی آ جائیں تو وہ میرے طوفان کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے۔ بہرہا کئی سمندر، غنچہ کز بالیدگی گلشن نشد، در خورے ابرے بہارے من نشد۔ واہ! یعنی غنچہ، یہ تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، یہ نا آپ کو 4-5 لفظ ہیں جو اس کلام میں، اچھا یہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں یا یاد رکھ رہے ہیں یا کوئی اپنی ڈکشنری بنا لیں، ورنہ تو پرشین ڈکشنری بھی مل جاتی ہے تو بڑی آسانی ہے، کیونکہ یہی الفاظ آپ کو جو ہے شیخ سعدی کی جو کتابیں ہیں ان میں اور رومی کی جو کتابیں ہیں ان میں، یعنی بڑے یہ کامن ورڈز ہیں جو آلموسٹ 50-60% ہر کتاب کے اندر یہی الفاظ ہوں گے۔ تو غنچہ کز بالیدگی گلشن نشد، جو غنچہ ہے نا، اگر وہ بڑھ کر، یعنی اگر وہ ایکسپینڈ کر کے، گرو کر کے پورا گلشن نہیں بن سکتا۔ اچھا غنچہ کیا ہوتا ہے؟ غنچہ ہوتا ہے سب سے چھوٹی جو پور ہوتی ہے، جو بالکل نیا سا ایک سٹیج کے اوپر نکلتا ہے شاخ میں سے نا، یعنی پہلی سٹیج ہے غنچہ۔ جب وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے اور اپنی راؤنڈ سی تھوڑی سی وہ شکل بنائے گا تو اس کو کہتے ہیں کلی، اور کلی سے اگلی سٹیج ہوتی ہے پھول، جب وہ پراپر کھل جاتا ہے۔ پھول سے اگلی سٹیج ہوتی ہے گلدستہ، یعنی پھول کو عربک میں پرشین میں گل کہتے ہیں نا آپ، یعنی غنچہ، کلی، گل، یہ 3 سٹیجز ہیں۔ غنچہ سب سے چھوٹا کچے ترین حالت میں، پھر اس سے تھوڑے آگے جاتا ہے تو وہ کلی بنتا ہے، کلی سے وہ گل بنے گا، اور گل سے وہ گلدستہ بن جائے گا، اور جب بہت سارے گلدستے لگے ہوتے ہیں تو ان کو گلشن کہا جاتا ہے۔ یہ 4 سٹیجز ہیں ایک، یعنی کسی باغ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے نا تو ان 4 سٹیجز کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ اب ادھر سے سب سے چھوٹی سٹیج کو پکڑ رہے ہیں یعنی غنچہ، اور دوسری طرف سب سے بڑی سٹیج یعنی گلشن۔ غنچہ کز بالیدگی گلشن نشد، یعنی یہ جو غنچہ ہے سب سے چھوٹا جو ابھی بچہ پلانٹ کہہ لیں، یہ اگر بڑھ کر پورا گلشن نہیں بن سکتا، یہ ایک ہی، یعنی اس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن اور کیپیسٹی اور اس کے عروج کی بات کر رہے ہیں۔ غنچہ کز بالیدگی گلشن نشد، اگر یہ غنچہ گلشن نہیں بن سکتا تو در خورے ابرے بہارے من نشد، یہ پھر میرا جو بہار کی جو بارش ہے نا، ابر، یعنی جو بہار کے لیے میں نے ابر برسانا ہے، یہ اس سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ یعنی اب یہ تو لفظی مطلب تھا، اب ہم اس کی آئیڈیالوجی پہ بات کرتے ہیں۔ یعنی جس انسان نے زندگی میں یہ سوچے ہی نہیں ہوا کہ میں وہ جو غنچے سے لے کر گلشن تک کا سفر ہے وہ کرنا ہے طے، یعنی جس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک، جس نے زندگی میں یہ ٹارگیٹ ہی سیٹ نہیں کیا کہ میں نے انسان کی کوالٹیز کی جو میکسیمم یوٹیلائزیشن اور عروج ہے نا، اپنے آپ کو وہاں تک لے کر جانا ہے جیسے غنچہ پورا گلشن بن جائے۔ در خورے ابرے بہارے من نشد، وہ میرے ابرے بہار سے پھر دور ہی رہے تو بہتر ہے، یہ اس کے کام نہیں آنے والا، یعنی وہ اس سے بچ کے رہے۔ در خورے یعنی اس سے بچ کے رہے، جو میرے بادلوں نے پانی برسانا ہے نا بہار میں، وہ اس غنچہ کے لیے پھر ہے ہی نہیں، وہ اس سے بچ کے رہے۔ برق ہا خوابی در جان منست، کوہ سیرا باب جولان منست۔ بہت ساری بجلیاں، برکہا بہت ساری بجلیاں میرے اندر سمائی ہوئی ہیں، میری جان کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ میں یعنی اب دوسرے انداز میں اپنے اندر
ढेरों बिजलियां लेकर बैठा हूं, जिसको आसमानी बिजली आप कहते हैं ना, जो जहां पड़ती है वहां सब कुछ राख कर देती है। तो कह रहे हैं एक नहीं बरकहा मैं ढेरों बिजलियां अपने अंदर लेकर बैठा हूं, मेरी जान के अंदर ढेरों बिजलियां हैं। कोह सहरा, चाहे ये पहाड़ी रेंज जिसको आप कहते हैं और चाहे सहराई हो, बाब जोलान मन अस्त, ये तो मेरे चलने फिरने की जगह होती है, यानी टहलने की जगह नहीं होती जो घर के बिल्कुल करीब हो और आप बड़े आराम से वहां चहल पर कदमी कर लेते हैं। ये तो लफ्जी मतलब था। वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास इतनी बिजलियां हैं, यानी इतने इंसान के शऊर को तरक्की देने वाले इतने उलूम हैं मेरे अंदर समाये हुए हैं कि मैं तो ये जिसको आप कोहो सहरा कहते हैं ना, आप कहते हैं ये पहाड़ी इलाकों की सैर, ये सहरा की सैर, ये मेरे लिए ऐसे है जैसे लोगों के टहलने का लॉन नहीं बनाते आप, या आपके घर के सामने कोई छोटा सा बाग हो जहाँ वो चहल कदमी करते हैं। ये कोह सहरा बाब जोलाने मन अस्त, ये कोह सहरा को तो मैं ऐसे वॉक करता हूँ जैसे आप अपने सहन के सामने करते हैं। ये उन बिजलियों का इफेक्ट बता रहे हैं। पंजा कुन बा बहरम अज सहरास्ती, बर के मन दरगीर अगर सीनास्ती। हाँ ये ठीक है, अज आएगा। अर्थ तो मेरी मेमोरी के अंदर कोई शायद वर्ड भी नहीं है पर्शियन के अंदर, अगर है भी तो शायद ये मेरी वोकैबुलरी में नहीं है। सो ये लफ्ज अज है। पंजा कुन बा बहरम अज सहरास्ती, वो कह रहा है अगर तू सहरा है, अब वो ऑडियंस को मुखातिब कर रहे हैं या सामने वालों को, मुकाबले वालों को कह रहे हैं कि अगर तुम सहरा हो तो मेरे बहर से पंजा लड़ाओ। वो पंजा लड़ाते हैं ना दो ताकतवर इंसान आपस में, कि ताकत का मुजाहरा कि किस के अंदर जोरे बाजू ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि अगर तू सहरा है तो मेरे बहर से, यानी मेरे समुंदर से पंजा लड़ा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये समुंदर क्या चीज है। और बर्क के मन दरगीर अगर सीनास थी, वो फिर वही वाकया के जो तूरे सीना पे गए, वहां पे वो कहा गया, वो जो कहानी है ना कि जनाब हमने देखना है, उन्होंने कहा तुम नहीं देख सकते, उन्होंने कहा जी हमने तो देखना ही देखना है, फिर वो बिजली आई और वो तूरे सीना जल के रह गया ना। तो वो कह रहे हैं बर के मन, मेरी बिजली जो है बर के मन, दरगीर अगर सीनास्ती, तू अगर अपने आप को सीना समझता है ना तो जरा मेरी बिजली की चमक बर्दाश्त कर। सीना वो ये चेस्ट वाला सीना नहीं है, ये तू वो जो कोहे सीना, यानी सीना का पहाड़ को कह रहे हैं, अगर तू सीना का पहाड़ है ना तो फिर मेरी तजल्ली को भी बर्दाश्त करके दिखा। वो ये कह रहे हैं पंजा कुन बा बहरम अज सहरास्ती, तू अपने सहरा से कह कि मेरे बहर से पंजा लड़ाए, और तू अपना तूरे सीना पेश कर मेरी बर्क के आगे। वहां तो अल्लाह ने बर्क भेजी ना मूसा के तूर के ऊपर, और ये क्या कह रहे हैं कि तू मेरी बर्क बर्दाश्त कर अगर तू तूरे सीना है। ये उस अंदाज से पेश कर रहे हैं। चश्मे हैवा बरातम करद अंद, महरम राजे हयातम करद अंद। वो कह रहे हैं चश्मे हैवा, ये जिसको उर्दू में हम कहते होते हैं आबे हयात। आबे हयात की अगर आपको हिस्ट्री, चलो छोड़ें, मैं हिस्ट्री में नहीं जाता, टाइम ज्यादा हो गया। आबे हयात का आपको पता ही है, फिलहाल मैं इसका लफ्जी इस्तेमाल करता हूँ। आबे हयात के बारे में सिर्फ वही आपको पता है कि वो जो पी लेता है वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। ये थ्योरी कुछ और थी। ये जो, चलो मैं फिर हिस्ट्री में चला जाऊंगा, रहने देते हैं। आबे हयात का आपको पता है, बस अभी आबे हयात तक रुकते हैं। चश्मा हैवा बरातम करदान, वो कह रहे हैं कि ये जो आबे हयात है ना, ये इसको मैं पीकर आ गया हूँ, यानी ये लफ्जी मतलब नहीं, मैं इसकी फिलॉसफी पेश कर रहा हूँ। यानी अब मैं ये आबे हयात वाला बंदा बन के आ गया हूँ। महरम राज, महरम राज हयातम करदान, और जो मुर्दों को हयात देनी, मुर्दा कौमों को जिंदगी देनी होती है ना, जो एक सोई हुई कौम को एक इनकलाबी कौम में कन्वर्ट कर देती है, उस राज को मैं समझ आया हूँ। यानी और वो उस राज को समझ जाने वाले को उस बंदे से तशबीह दे रहे हैं जो आबे हयात पीता है। यानी आबे हयात हमारे यहाँ शायद इस, ये जो जिस हम जिंदगी समझते हैं सालों और दिनों वाली, का आपकी उम्र कितनी है जी, 40 साल है,
وہ اس کو نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی جو لائف ہے وہ تب آب حیات کی شکل اختیار کرتی ہے اگر وہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، تب وہ اس راز کو جانتی ہے۔ یہ وہ فلسفی پیش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں براتم میں یہ کر آیا ہوں، حیاتم میں زندہ کر دوں گا اب یہ، یعنی میں جو آئیڈیالوجی لایا ہوں یہ کر کے چھوڑے گی۔ ذرہ سوزے نوائم زندہ گشت، پر کشود و کرم کے تابندہ گشت۔ کیا بات ہے، میں تو یقین کریں اس کو خود بڑے عرصے بعد پڑھ رہا ہوں اور میں انجوائے کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ذرہ سوزے نوائم زندہ گشت، اب آپ سوچیں آپ پوری کائنات میں سے ایک ذرہ اگر آپ نے اٹھانا امت سے چھوٹا ٹکڑا، سوزے نوائم، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو میں ان جلا کے جو چیزیں پیش کر رہا ہوں نا، اندر کا سوز سنا رہا ہوں، اس سے میں نے ذرے کو بھی زندہ کر دیا، یعنی ایک ذرہ جو کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے وہ میرے سوز کو سن کے زندہ ہو گیا۔ ذرہ از سوزے نوائم زندہ گشت، میرا سوز سنا تو ایک ذرہ زندہ ہو گیا۔ پر کشود و کرم کے تابندہ گشت، اس نے پر نکالے، اس ذرے کو اب کہہ رہے ہیں پر کشودو، اس نے پر باہر نکالے، اور کرمک کے تابندہ گشت، کرمک یہ جو انسیکٹ ہم جس کو کہتے ہیں، کیڑا آپ اردو میں کہہ لیں، کرمک تابندہ وہ انسیکٹ جس میں سے روشنی، یعنی جگنو لفظ نہیں استعمال کیا لیکن استعارے میں وہ سمجھا گئے ہیں کہ اس نے پر باہر نکالے اور وہ ایک روشنی دینے والا کیڑا بن کے اڑ گیا۔ یعنی یہ ابھی میں صرف لفظ ایکسپلین کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ذرہ از سوزے نوائم زندہ گشت، یعنی جس کی کائنات میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، ایک ذرے کی طرح ہے، اگر وہ میری سوز تک پہنچ گیا جو میں اپنے اندر کا درد سنا رہا ہوں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اصل میں وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ علماء صاحب تو اکثر یہ کہتے تھے نا کہ اگر آپ کو ملک کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے مرنے کا شوق ہے تو پہلے زندہ ہو جائیں پلیز۔ تو یہ وہ آئیڈیالوجی بتا رہے ہیں کہ ذرہ یعنی ایک کائنات کا بے حیثیت انسان اگر میری سوز نوا کو سمجھ گیا تو وہ زندہ ہو جائے گا، وہ پر باہر نکالے گا، ذرہ یعنی وہ فلائٹ لے گا، اب اس کا شعور اڑے گا۔ وہ کرم کے تابندہ گشت، اور وہ یعنی اب کرم کے تابندہ وہ جگنو ہے جو روشنی اور راستہ بتاتا ہے، یعنی اب آپ سوچیں کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو روشنی ملے گی اور رستے ملیں گے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی پیش کر رہے ہیں کہ اگر ایک بے حیثیت انسان جو عام طور پہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اگر وہ میری اس سوز کو سمجھ گیا، ایک تو وہ زندہ ہو گیا، پہلے وہ مردہ حالت میں زندگی گزارا، پھر وہ پر نکالے گا، یعنی اس کا شعور پر نکالے گا، اور اس کا شعور وہاں چلا جائے گا جہاں وہ کرم کے تابندہ یعنی وہ جگنو بن جائے گا اور دوسرے اس سے روشنی حاصل کریں گے۔ یہ سم ٹائمز تو اس کو ایکسپلین کرتے وقت نا میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں، یقین کریں، کیونکہ اس کا جو مزہ اس کی اپنی زبان میں ہے نا، وہ شاید میں اردو میں، مجھے پتا ہے میں اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوتا۔ خیر ٹائم بھی ہم نے بچانا ہے تو چلتے ہیں۔ ہیچ کس رازے کہ من گویم نگفت، اچھا جی، یہ پھر وہی بات کر دی انہیں، ہم چو فکر من در مانی نصفت۔ ہیچ کس رازے کہ من گویم نگفت، یہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے میں نے راز بیان کیے ہیں، راز بتائے ہیں، یہ کسی نے نہیں بتائے۔ ہیچ کس رازے کہ من گویم نگفت، یہ جو میں گویا کر گیا ہوں یہ آج تک کوئی گویا نہیں کر سکا۔ اس بات پہ میں ایگری بھی کرتا ہوں، میں یعنی یہ میں ترجمہ نہیں بتا رہا، اب یہ میں اپنے آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے میں نے یہ راز بتائے ہیں اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا۔ یہ بات میں بھی ذاتی طور پہ ایگری کرتا ہوں، اور میں نے کافی ساری چیزوں کو انہی کے کلام سے سمجھا ہے، یعنی وہ آپ کی بڑی ایفرٹ بچاتی ہیں جو ادروائز شاید آپ، وہی بات ہے علامہ اقبال جتنی ایفرٹ کریں تو شاید پہنچیں، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس تک پہنچیں گے نا،
لیکن ایک بندہ جو اس راستے سے ہو آیا ہے وہ آپ کو بڑا اچھا گائیڈ کر سکتا ہے کہ میں اس راستے سے ہو کے آیا ہوں، یہاں سے دائیں وہاں سے بائیں، یہ وہ طریقہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہیچ کس رازے کہ من گویم نہ گفت، یہ جس طرح سے رازوں کو میں نے کھولا ہے پہلے کسی نے نہیں کھولا، اور ہم چو فکر من در مانی نہ سفت، یہ جو فکر کے معنی یعنی چیزوں کے معنی ہوتے ہیں نا، پھر الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو فکر، یہ جو مانوی فکر ہوتی ہے، اس کو جیسے میں نے پرویا ہے نا، جیسے وہ آپ تسبیح کے اندر سے سوئی گزارتے جاتے ہیں اور وہ دانے ایک بڑی خوبصورت شکل اختیار کر لیتے ہیں، ہم چو فکر من، میں نے اپنی فکر کو جو معنی دے کر ایک لڑی میں پرویا ہے، یہ میں نے ہی پرویا ہے، یہ کوئی اور نہیں پرو سکا اس طرح سے۔ اس پر بھی میں ایگری کرتا ہوں یعنی اتنی خوبصورتی سے اور اتنے کیا کہنا چاہیے کنٹینیوٹی والی آئیڈیالوجی سے اور اتنی گرپ کے ساتھ ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل تھا۔ پہلے بھی لوگوں نے کی، علامہ صاحب تو رومی سے بہت متاثر بھی ہیں، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے، یقین کریں۔ میں آپ کو تیسرے چوتھے سیشن کے بعد نا رومی کا بھی تھوڑا سا کلام بیچ میں بتاؤں گا، وہ بھی آپ کو یعنی مزہ دے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا اصل میں ہوا کیا کہ علامہ صاحب کے پاس تو رومی پڑھنے کے لیے موجود تھا نا پہلے سے، یعنی اس کا میٹیریل موجود تھا۔ رومی جب لکھ رہا تھا تو اس کے پاس علامہ صاحب موجود نہیں تھے، یہ بھی گیپ ہوتا ہے نا۔ تو یعنی علامہ صاحب کو رومی کے کلام کا ایڈوانٹیج ہوا، اس وجہ سے میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ وہ 60-70% کلام تو اسی کے اندر ہی آ جائے گا، لیکن وہ بھی اتنی گرپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کر پائے۔ بہت اس دور کے حساب سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا، فلسفے کو جو جتنی گرپ کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے انسانی فلسفی کو، وہ اس کے بعد یعنی اس کے بعد سے لے کر علامہ صاحب تک اس فیلڈ میں خاموشی نظر آتی ہے۔ بہت لوگ ٹرائی کرتے رہے لیکن وہ اس معیار تک نہیں پہنچے۔ تو میں آپ کو ذرا ایک دو سیشن اور ہو جائیں تاکہ آپ کا اس کا ردم بن جائے، پھر میں آپ کو بیچ میں ایک آدھ سیشن میں وہ مثنوی روم جو ہے نا، وہ بھی اس کے 2-4 بند کراؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا وہ گیپ بھی پتہ چلے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا اس سے کہ وہ علامہ صاحب نے کس چیز کو پکڑا اور پھر اسے اٹھا کر کہاں لے گئے۔ یعنی بندے کا اعزاز یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چو فکر من در مانی نصف، جیسے فکر کو میں نے معنی دے کر موتیوں میں پرویا ہے ایسے کسی نے نہیں پرویا۔ یعنی وہ جب آپ رومی کو دیکھیں گے نا تو وہاں بھی تھوڑی سی پھیلاؤ نظر آتا ہے آپ کو، یعنی وہ جب گرپ کم ہوتی ہے نا آپ کی کسی فیلڈ پہ تو آپ وہ سرا نہیں پکڑ پا رہے ہوتے، لیکن علامہ صاحب کے کیس میں وہ گرپ بڑی سٹرونگ نظر آتی۔ سر عیش جاوداں خواہی بیا، اب یہ دیکھیں نا یہ وہ لا رہے ہیں اس طرف بات، سر عیش جاوداں خواہی بیا، ہم زمین ہم آسماں خواہی بیا، اگر تو ہمیشہ، وہ اوپر چونکہ چشمہ ہیواں میں بات کر چکے ہیں آلریڈی آب حیات کی، یعنی جس سے انسان کا شعور، اس کی شعوری فکر اور اس کی فلسفیز وہ جنریشن در جنریشن چلی جاتی ہیں اور وہ دنیا میں انقلاب لانے کا باعث بنتی ہیں، اس کو آب حیات کہا تھا انہوں نے۔ تو اب وہ اس کا وہ اسی کو واپس کال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سر عیش جاوداں خواہی بیا، اگر تو وہ ہمیشگی والی چیز چاہتا ہے، جاوداں ہمیشہ رہنے والی، خواہی بیا تو میرے پاس آ جا، سر عیش جاوداں خواہی بیا، اگر تو یہ وہ ہمیشگی والی چیز چاہ رہا تھا تو پھر میرے پاس آ جا، ہم زمین ہم آسمان خواہی بیا، تجھے زمین و آسمان میں سے کچھ بھی چاہیے تو میرے پاس آ جا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے، یقین کریں۔ یہ آپ یعنی لکھنے کو تو میں بھی یہ شعر لکھ دوں یا ایک اردو کوٹ لکھ دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو ہمیشگی کی زندگی کا راز، ہمارے ہاں تو یہ ساری خانقاہیں بھری پڑی ہیں، یہی دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو ہمارے پاس آ جائیں۔ تو وہ اس ہمیشہ کی زندگی کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے مزار پہ لوگ آتے رہیں گے، اس سے آپ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے۔ دوسرا ایک مدرسہ کے اندر بھی چل رہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے، وہ آپ کی دنیا میں ساری اچھی اچھی چیزیں مار دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک ایسی زندگی کا لالچ دے کر ایک روبوٹک لائف گزارنے پہ لگا دیتے ہیں،
اور اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں، آخرت میں سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن علامہ صاحب کہہ رہے ہیں سر عیش جاویداں خواہی بیا، یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ یعنی میں اس چیز کا ویٹنس ہوں کہ یہ صحیح دعویٰ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سر عیش جاویداں ہے نا، یہ جو سر سیکرٹ کو کہتے ہیں، عیش جاویداں ہمیشہ والا مزہ، وہ کہہ رہے ہیں یہ اگر تجھے چاہیے تو میں دوں گا، اور زمین اور آسمان میں سے کچھ بھی چاہیے تو وہ میں دوں گا۔ یہ دعویٰ صرف شعری دعویٰ نہیں ہے، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور ہم اس کتاب میں گریجولی، بلکہ اب تو آپ کو ہر سلائیڈ پہ کوئی نہ کوئی میسج ملے گا اگر آپ فوکس کر کے اس پہ سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ پیر گردوں بامنی اسرار گفت، از ندیمہ راز ہا توان افت۔ کہہ رہے ہیں پیر گردوں، یعنی یہ جو یونیورس ہے، اس کے جو اس کا جو پیر ہے، یعنی اس کا جو گائیڈ ہے، پیر لفظ عربک میں نارملی یوز ہوتا تھا جب آپ جنگلوں میں جاتے تھے نا، تو جس بندے وہ جو ٹورسٹ گائیڈ جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں، اس کو پرشین میں پیر کہا جاتا تھا۔ تو پیر گردوں جو کائنات کا ٹورسٹ گائیڈ ہے، بام اسرار گفت، اس نے مجھے یہ راز کی بات بتائی، اور ساتھ کیا بتایا، از ندیمہ راز ہاں توان ناز راز ہان توان ہفت، کہ ندیم لفظ پرشین میں، اردو میں تو ایز اے نام یوز ہوتا ہے، بیسیکلی لفظ تو دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کام کرتے ہوں یا پڑھتے ہوں یا کچھ بھی کرتے ہیں، اور شام میں آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، جس کا کام سے یا کچھ اس طرح کی کسی خاص میٹنگ سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ صرف کیجول قسم کی گپ شپ، ان کو ندیم کہا جاتا ہے بھائی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گردوں کے پیر نے، گردوں کے گائیڈ نے یہ راز سمجھایا ہے کہ جن کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا ہے نا، ان تک یہ راز پہنچایا کر۔ یعنی یہ وہ جو دیا سے دیا جلانے کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ، اور یہ ان کا اشارہ رومی کی طرف ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ لفظ پیر جب بھی استعمال کیا ہے انہوں نے، تو یہ موسٹلی مطلب عام طور پہ کرٹیسزم کر رہے ہوں گے تو پھر نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کرٹیسزم میں بھی یہ لفظ آ جائے گا، لیکن جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی رومی کے کلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا کیا گیا کہ چونکہ علامہ اقبال اور رومی کے کلام کو ان ڈیپتھ نہ کسی نے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ اس کا کریٹیکل انالیسز کیا، تو ہمارے ہاں مشہور کر دے وہ جی ان کے پیر تھے۔ اب وہ 600 سال کے گیپ سے دو لوگوں کو روحانی طور پہ جوڑ کے ان کی علمی حیثیت کو فوت کر دیا گیا، بس یہ ان کو تو خواب میں آ گئے اور سارا مسئلہ حل ہو گیا، یا اگلے دن اٹھے تو پورا رومی کا کلام جانتے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ مطلب میں تو خود ان چیزوں کو پڑھا سمجھاؤں کسی دور میں تو میں بتا سکتا ہوں کہ کتنی ایفرٹ ہوتی ہے بھائی، یہ آسان نہیں ہے۔ اور یہ اللہ گواہ ہے، یہ جس وقت میرے سامنے یہ سلائیڈ ہوتی ہے، نہ میرے پاس کوئی اس وقت ڈکشنری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی وہی سلائیڈ دیکھ رہا ہوتا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ، اور یہ یعنی یہ وہ پچھلے وقتوں کی ایفرٹس ہیں جو اس وقت آپ سمجھیں جو میں بول رہا ہوں نا، وہ اس کے پیچھے وہ بول رہی ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میں صبح اٹھا تھا تو یہ علامہ صاحب کا کلام مجھے آتا تھا، تو یہ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کبھی نہیں بدلتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پیر گردوں بامنی اسرار گفت، میں نے رومی کی باتوں سے یہ سیکھا ہے کہ جو باتیں سمجھ آ جائیں وہ اپنے ندیموں تک پہنچا دو، یعنی جن کے ساتھ تم کام کے علاوہ بھی بات کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، گپ شپ لگاتے ہو، ان تک وہ راز پہنچا دو۔ تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ علامہ صاحب نے اس کو اپنی ڈیوٹی قرار دیا، میں اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اس کو اپنی ڈیوٹی بنائیں اور ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آئی تھنک آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔